السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پی کی ڈاٹ نیٹ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ زری جلیل۔ آج کا موضوع ناظرین، ہم جس بات پہ ڈسکشن کریں گے وہ ہے وائلنس اگینسٹ ٹرانسجنڈر پرسنس، ٹرانسجنڈر کمیونٹی۔ اور پاکستان میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، خاص طور سے اس وائلنس کے اندر اس وائلنس کا ٹرینڈ رائز ہوا ہے۔ جس طریقے کا وائلنس کیا جاتا ہے ٹرانس پرسنس کے اوپر، ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لوگوں پر، ایسڈ وائلنس سے لے کے ڈومیسٹک وائلنس تک کا مطلب شکار ہیں، ریپ، سیکشل وائلنس، جینڈر بیسڈ وائلنس، ہر طرح کا ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے پاس ایک ٹرانسجنڈر لا آ چکی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ وائلنس کے کیسز ڈکریز ہوئے ہیں، اور نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں، نہ ہی کوئی کرمنلز، کوئی پرپیٹریٹرز پکڑے گئے ہیں جن کو سزا دی گئی ہو۔ الٹا ہم یہ بس دیکھتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی، یعنی کہ پولیس اگر آپ کہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ایکسپلائٹیشن یا ڈسکریمنیشن ضرور ہوتی ہی جاتی ہے، جو ہم کمپلینٹ سنتے آتے ہیں ان سے۔ آج ہمارے پاس موجود ہے پینل پہ دو بہت ہی پرومیننٹ ممبرز۔ ایک ہمارے پاس ہے مہلب جمیل۔ مہلب ہماری ایک بہت پرومیننٹ ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ ہیں اینڈ ریسرچر، لاہور بیسڈ ہے، اینڈ شی از ایسوسیٹیڈ ود دا NGO ہوپ۔ She is the communications officer there, and she specializes on gender issues. And مہلب کی کافی زیادہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے اس حوالے سے کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو وائلنس فیس کرتی ہے وہ کیوں ہے، اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اور سولوشنز کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ آرزو خان ہے جو کہ پشاور سے موجود ہیں۔ آرزو بھی ایک بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ممبر ہیں اپنی کمیونٹی کی، خواجہ سرا کمیونٹی جو پشاور میں فیس کرتی آ رہی ہے، جو وائلنس فیس کرتی ہے، اس کی اگر کوئی پرومیننٹ سپوکس پرسن ہے تو وہ آرزو ہیں۔ اور آرزو فاؤنڈر ہیں منزل فاؤنڈیشن کی، جو کہ ایک بڑا NGO ہے پشاور کے اندر۔ وہ بھی خواجہ سرا کی وائس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور ان کی وائلنس کے کیسز آرزو کافی زیادہ ٹیک اپ کرتی ہیں۔ جہاں پہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ اکثر کیسز آتے رہتے ہیں، پشاور میں کسی کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہاں پہ سب سے پہلے آرزو ہی پہنچتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو مہلب سے شروع کریں گے، بیکاز مہلب نے جو پروجیکٹ کیا ہوا ہے پچھلے 3-4 سال سے، اس کی بیسس ڈیٹا کافی زیادہ حد تک ڈیٹا ہے، اور وہ جو ریسرچ کر رہی ہیں وہ ہم وہاں سے شروع کریں گے اپنی ڈسکشن۔ کہ مہلب آپ ذرا سا ہمیں بتائیے کہ جو وائلنس کا ڈیٹا ہے ٹرانسجنڈرز کا، یہاں سے آپ شروع کرنا ہے، ہمیں سمجھائیے کہ کیا ہے، از اٹ رائزنگ یا اتنا ہی ہے، اور کتنے سالوں سے آپ دیکھ رہی ہیں انکریز ہوا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ اور بہت ہی ایک اہم ایشو کے اوپر جو ہے آج آپ نے ڈسکشن رکھی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا ایک ایسا ایشو ہے جس کو اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی دی جانی چاہیے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی جو ہے وہ پشاور میں 3 ٹرانسجنڈر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے کراچی میں ایک ٹرانسجنڈر پرسنس کو چھریوں کے وار سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اس سال کے اندر ہی ہم نے تقریباً کچھ 10 سے زائد جو ہیں وہ مرڈر دیکھے ہیں، اور یہ صورتحال بری سے بری تر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہمارا کام ہوپ میں جو ہے وہ اس وائلنس کی ڈائنامکس کو سمجھنا ہے، اور اس کی جو پاسبل روٹ کازز ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ تو آپ کے سامنے کچھ جو اوور آل ایک پکچر ہے آج میں پیش کرتی ہوں۔ تو ہم لوگوں نے بہت سارے وائلنس کے کیسز کا جو ہے وہ سنتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ وائلنس ہو رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہم نے دیکھا کہ اس پہ کوئی اوور آل اسٹڈی جو ہے موجود نہیں ہے۔ اس وائلنس کی ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے ایک بغور کوشش جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ٹرانسجنڈر پرسنس کے لیے 2018 میں جو ہے ایک قانون پاس کیا گیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ٹرانسجنڈر افراد کو معاشرتی سطح پہ بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ حد تک قانونی پروٹیکشن جو ہیں اس حوالے سے اس چیز کو ایڈریس کرتی ہیں، لیکن ہمارے جب ہم ایک آن دا گراؤنڈ اور گراس روٹس پرسپیکٹو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرانسجنڈر مرد عورتیں
نان بائنری لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے لیولز پر اس وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس کچھ پچھلی اسٹڈیز موجود ہیں جو کہ خاص ایشوز کے اوپر کی گئی ہیں، مثال کے طور پر ہیلتھ کے مسئلے کے اوپر، جیسا کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 92% جو ٹرانسجنڈر افراد ہیں ان کو صحت سے متعلقہ جگہوں پر جو ہے وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 74% تو پبلک ہسپتالوں میں جانے سے ہی گریز کرتے ہیں. اسی طرح تقریباً 48% کو جو ہے وہ ہسپتالوں میں اور 85% کو اسکول میں جو ہے وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اسٹڈیز جو ہیں یہ 2018 سے پہلے کی تھی، تو ہم نے 2018 میں ایک پروجیکٹ عدل کا آغاز کیا جس کے ذریعے ہم نے اوور آل جو ہیومن رائٹ سچویشن ہے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. تو آپ کے سامنے اس سے چند فیکٹس آپ کے سامنے آج میں پیش کرتی ہوں. ہم نے تقریباً پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر 700 ایسے کیسز جو ہیں وہ ڈاکیومنٹ کیے ہیں جن میں ٹرانسجنڈر افراد کو ان کی صنفی شناخت یا صنفی اظہار کی بنا پر ٹارگٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے کسی نہ کسی انسانی حق کی وائلیشن کی گئی. اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کے سامنے اس وقت آپ کو، اگر آپ میری اسکرین دیکھ پا رہے ہیں تو وکٹمس کی جینڈر پروفائل آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو جو خواجہ سرا برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. تقریباً 62% کیسز جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر ان ٹرانسجنڈر افراد کے جن کا خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے. اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر مین اور ویمن بھی جو ہیں وہ اس کی ایک شارٹ پرسنٹیج جو ہے اس کا پارٹ ہے. اکثر یہ پرسیپشن آتی ہے کہ کے پی میں ہی صرف وائلنس ہو رہا ہے، لیکن یہ کلیریفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا ڈیٹا ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کہ اوور آل جو وائلنس کی پکچر ہے اس میں کے پی سے ہمیں صرف 1/3 کیسز آئے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو وائلنٹ نیچر کے کیسز ہیں، سب سے زیادہ جن میں ایکسٹریم وائلنس ہے وہ کے پی سے آتے ہیں. اگر آپ اسی طرح سے وکٹمس کی انکم پروفائل کا جائزہ لیں تو یہ آپ کے سامنے کچھ 4 سال کے جو ہیں وہ ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں، 2019، 20، 21 اور 22. تو اگر آپ اس میں غور کریں تو جو یہ انکم بریکٹ ہے 10,000 سے لے کے 20,000 اور 20,000 سے لے کے 30,000، اس کے اندر جو لوگ فال کرتے ہیں سب سے زیادہ وائلنس کے کیسز وہاں سے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. جیسے جیسے انکم بڑھتی جا رہی ہے ویسے ہی وائلنس کا ریٹ جو ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے. تو یہ اس بڑا کی کیا وجہ ڈائریکٹ آپ سمجھتی ہیں میلا؟ سوری ٹو اس انٹرپٹ، لیکن اس یہ کی بہت انکم ہم نے کیا؟ ڈائریکٹ کو ریلیشن دیکھا ہے اکنامک اسٹیٹس کا وائلنس کے ساتھ ولنریبلٹی سے. یعنی کہ آپ کی اگر اکنامک پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہے، طبقاتی طور پر اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کو زیادہ وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ ایسے شعبوں میں، آپ ایسے سرکمسٹانسز میں زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ وائلنس کی ولنریبلٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے. ہماری اسٹڈیز نے ہمیں یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جن لوگوں کو ایجوکیشن لیول ان کا کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے تقریباً مین جو ڈراپ آؤٹ، ایوریج ڈراپ آؤٹ ایج ہے وہ 10 سے 14 سال ہے، جس میں ٹرانسجنڈر لوگ جو ہے اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے ان کو یا تو گھروں میں اگر وہ رہیں تو وہاں پر وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں سے اگر نکل جائیں تو ایسے جو ہے وہ شعبوں میں ان کو ملوث ہونا پڑتا ہے اپنے سروائیول کے لیے، کہ جس کی وجہ سے ان کی وائلنس کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بیگنگ، سیکس ورک اور ڈانس فنکشنز وغیرہ کا جو شعبہ ہے وہ آتا ہے، جس میں ہر طرح سے جو ہے وہ آپ کو وائلنس کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا ایکسپوجر ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس پروٹیکشن موجود نہیں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے 2 پروفیشنز تو ایسے ہیں جو کہ قانونی طور پہ ہیں ہی کرمنل، تو اگر وہاں پر آپ کو کسی قسم کا وائلنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے پروٹیکشن بھی نہیں مل پاتی ہے. آپ اگر ایک ابیوزز کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مختلف قسم کے جو ابیوزز ہیں جو ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں کیسز. آپ کو ہراسمنٹ تو، وربل ہراسمنٹ تو آپ کو تقریباً ہر کیس میں ہی نظر آئے گی. یعنی کہ 700 کیسز میں سے 430 کیسز کے اندر آپ کو وربل ہراسمنٹ سے ہی کام شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ بڑھتا بڑھتا پھر فزیکل وائلنس یا سیکچوئل وائلنس کی طرف جاتا ہے. یہاں پہ یہ کیسز کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ اوور لیپ موجود ہے، یعنی کہ ایک کیس کے اندر ہی آپ کو وربل، سیکچوئل اور فزیکل ابیوز کے جو ہیں وہ ایلیمنٹس آپ کو نظر آئیں گے. تقریباً 300 ایسے ہی جسمانی تشدد کے کیسز جو ہیں ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں، اور گینگ ریپ کی اور ریپ کے کیسز جو ہیں وہ
ڈاکیومنٹ کیے ہیں جس کا جو ہے وہ اکثر آپ کو قانونی طور پہ کوئی آپ کو نمبرز جو ہیں وہ نہیں ملتے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس پہ بھی میں اس بعد میں آتی ہوں. اگر آپ کے سامنے میں صرف ایک پکچر پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں، جو ایسی وائلنس کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں. تو اس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تقریباً 80% جو کیسز ہیں ان کے اندر جو وائلنس کرنے والے افراد ہیں وہ کوئی ایسے افراد نہیں ہیں جن کو راہ چلتے ہوئے جنہوں نے آپ پہ وائلنس کر دیا ہو یا جن سے آپ کا پہلے کوئی تعلق نہ ہو. 80% کیسز میں ایسے افراد ہیں جن کا پہلے کوئی نہ کوئی وکٹم کے ساتھ ایکسیس موجود ہوتا ہے. اس میں کلائنٹس ہو سکتے ہیں، اس میں فیملی ممبرس ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے انٹیمیٹ پارٹنرز ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کے محلے دار ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کی کسی نہ کسی طرح سے آپ کی جو ایکوینٹنسز ہیں ان کا ہی جو ہے وہ آپ پر وائلنس کرتے ہیں. اور اس کے بعد گینگز ہیں جہاں سے جو باقاعدہ گروپس بنے ہوئے ہیں اسپیشلی کمیونٹی میں جو کہ ٹرانسجنڈر لوگوں پر وائلنس کرتے ہیں. 2021 کا جو سال ہے اس حوالے سے سب سے زیادہ ایک وائلنٹ سال رہا ہے کیونکہ اوور آل اس میں سب سے زیادہ جو گینگ وائلنس کے کیسز ہیں 20% ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. اور 2021 میں تقریباً 21 مرڈر ٹرانسجنڈر لوگوں کے جو ہے پورے پاکستان میں ہوئے جن میں سے کنوکشن جو ہے ابھی تک کسی بھی کیس میں نہیں ہو پائی. اب بات آتی ہے کہ کیا یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ہماری ریاستی اداروں کو کہنا پڑے گا کہ وہاں پہ چونکہ کچھ اس طرح کا ڈسکریمنیٹری ماحول موجود ہوتا ہے تو میجورٹی کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. ہمارے پروجیکٹ کی خاص بات یہ تھی کہ ہم نے زیادہ تر جو مانیٹرنگ کے لیے لوگ اکٹھے کیے اور ان کو ٹرین کیا وہ کمیونٹی سے تھے تو ان کا ایکسیس بہت اسٹرانگ کمیونٹی میں موجود تھا. تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 85% کیسز جو ہیں وہ کسی بھی ریاستی ادارے تک تو پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں، ان کو کوئی رپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے. صرف 15% کیسز کے اندر جو ہے وہ رپورٹس فائل کی ہیں. ایک اچھی بات، ایک انکریجنگ بات جو دیکھنے میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ 2019 سے لے کر 2021 تک جو ہے وہ رپورٹنگ کے نمبرز میں کچھ انکریز آیا ہے. بہت معمولی سا انکریز ہے لیکن آیا ہے. اگر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں تو جو ایک چھوٹا سا نیلا بار آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بڑھتا ہوا کچھ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں جن میں نہ صرف پولیس کا ایک اچھا رویہ اس کو کریڈٹ کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سیریسلی لیا، بلکہ اوور آل جو ٹرانسجنڈر افراد کے حقوق کے اوپر اویئرنیس بڑھی ہے اس کی وجہ سے کمیونٹی نے ایک اسٹیپ لیا ہے کہ وہ اسٹیٹ کی طرف واپس جا رہے ہیں. ایک ٹرسٹ دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اوور آل ابھی بھی 85% کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. آپ کا جو مین پوائنٹ آف رپورٹنگ ہوتا ہے وہ آپ کا پولیس کا تھانہ ہوتا ہے، اسپیشلی وائلنس کے جو کیسز ہیں، ایکسٹریم وائلنس کے جو کیسز ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم وکٹمس سے ہم نے جب سروے کیا، انٹرویوز کیے تو ہمیں معلوم پڑا کہ تقریباً 58% کیسز میں وکٹمس جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن اکیلے جانے سے گھبراتی ہیں یا ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جائے گا، ان کو ہراساں کیا جائے گا یا کسی طرح سے ان کو تھریٹ کیا جائے گا ان کے کام سے متعلق، ان کی صنفی شناخت سے متعلق یا کسی اور وجوہات کی بنا پہ، جس کی وجہ سے ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے کمیونٹی میں کہ ہم اپنے وائلنس کیسز کو رپورٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں، نہ ہی ہماری بات پہ سنتا. اسی طرح 24% کیسز میں وکٹمس کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان کی جو صنفی شناخت اور صنفی اظہار ہے وہ میڈیا پر لیک کر دیا جائے گا یا فیملی ممبرس کو، ان کے محلے داروں کو بتا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیے جانے کا جو ہے ڈر انہیں موجود ہوتا. کچھ ہم نے کیسز ایسے دیکھے بھی جن میں باقاعدہ وائلنس ہونے کے بعد محلے داروں نے ہی جو ہے وہ ٹرانسجنڈر لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا. بہت کم ہوتا ہے لیکن انفارچونیٹلی ایسی چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ کوئی بھی سو کالڈ عزت دار جو محلے دار ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ ٹرانسجنڈر جو افراد ہیں ان کی وجہ سے پورے ایک محلے کا جو ہے وہ ماحول خراب ہو. انفارچونیٹلی یہ بہت ایک وکٹم بلیمنگ والی ایک تاثر ہے لیکن یہ تاثر پھر بھی موجود ہے. اور آخری طور پہ 18% کیسز میں جو ہے وہ کمیونٹی کے ممبرس کو یہ ڈر تھا کہ ان کو جن لوگوں نے ان پہ وائلنس کیا ہے وہ مزید ان کو وائلنس کا نشانہ بنائیں گے اگر انہوں نے کسی قسم کی جو ہے وہ رپورٹ فائل کی. اب میں فائنلی جو ہے وہ آتی ہوں کہ قانونی طور پر جو ہے وہ کیا کمزوریاں موجود ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے.
आप देखिए कि ना सिर्फ ये कि कानून में कुछ लघुनाएँ मौजूद हैं, लेकिन दिसंबर 2021 तक जो है वो ट्रांसजेंडर लोगों का रेप कानूनी तौर पे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं था। दिसंबर 2021 में जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एंटी रेप पास हुई, तो उसके बाद ट्रांसजेंडर लोगों को एक्सप्लिसिटली रेप के कानून में शामिल किया गया। इससे पहले ट्रांसजेंडर लोगों का रेप जो है वो सेक्शन 377 के अंदर ट्राई होता था, जिसकी लैंग्वेज इतनी वेग थी कि जिसकी वजह से रिवर्स क्रिमिनलाइजेशन का जो है खतरा हमेशा मौजूद होता था, और ट्रांसजेंडर लोग जो है वो सही तरीके से अपनी रिपोर्ट्स को भी फाइल नहीं कर पा रहे होते थे। अभी तक जो है ये कानून बहुत नया है, बहुत नई तब्दीली आई है, इसलिए भी वक़्त लगेगा देखने में कि क्या इस कानून की तब्दीली से क्या ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो रेप को रिपोर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपके सामने सिर्फ़ एक आखिरी मुद्दा पेश करना चाहूँगी कि जब ये कानून में तब्दीली की गई, एक तो ये कि ट्रांसजेंडर लोगों को कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन दूसरी बात ये है कि इसके साथ एक एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल लॉ एक्ट 2021 भी पास किया गया, जिसके तहत कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस जो हैं वो रेप विक्टिम्स को दी गई हैं कि उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस वाले जो हैं उनके पास आएँगे। एक रेप विक्टिम जो खातून या बच्चा है उसके लिए उसकी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करने के लिए एक फीमेल पुलिस ऑफिसर का पास होना ज़रूरी है। अब ये जो कानून है इसमें से ट्रांसजेंडर लोगों को निकाल दिया गया। यानी कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ़ ख़वातीन और बच्चों को दी गई। ट्रांसजेंडर लोगों को प्रपोज़ किया गया था कि दी जाएँगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो है इसको एंड मोमेंट पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस का एक्सक्यूज़ देकर जो है ट्रांसजेंडर लोगों को इसमें से निकाल दिया। अब आपके सामने सूरत-ए-हाल ये है कि अगर एक मर्द का ये ट्रांसजेंडर पर्सन का रेप होता है, तो उनको एक आम थाने में जाना पड़ेगा और उनका जो डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट है, वहाँ पर केस चलेगा। लेकिन जो ख़वातीन और बच्चे हैं, उनका जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, वहाँ पर उनके जो है वो केसेस चलेंगे। यानी कि 2 एक बाकायदा जो है डिफरेंट चैनल्स क्रिएट किए गए हैं। मेरा जो इस वक़्त एतराज़ इस चीज़ पे हमेशा से ये रहा है कि ट्रांसजेंडर लोगों को तो ख़ास तौर पे थानों पे इतनी वायलेंस का सामना करना पड़ता है कि उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानूनी तौर पे ये चीज़ें जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ नहीं हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो जितने भी हमारे घरेलू तशद्दुद के कवानीन हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के कवानीन हैं, उसमें ट्रांसजेंडर लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। इनफैक्ट सिर्फ सिंध का जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, उसमें 18 साल से कम उम्र ट्रांसजेंडर बच्चे जो हैं वो उनका शुमार हो सकता है। अदरवाइज़ जो है पाकिस्तान के डोमेस्टिक वायलेंस के कवानीन जो हैं वो प्रॉपर प्रोटेक्शंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसी तरह जो ऑनर किलिंग के केसेस हैं, उसमें भी जो है वो ट्रांसजेंडर लोगों के ऊपर सही दफ़ात जो हैं वो नहीं लगाई गई। टॉर्चर पाकिस्तान में अभी तक प्रॉपर्ली क्रिमिनलाइज़ नहीं किया गया है, और टॉर्चर के केसेस यहाँ पे नीली राणा जी मौजूद हैं, मज़ीद इस पर बात करेंगे कि पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर के केसेस जो हैं ट्रांसजेंडर लोगों पे देखने में आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो प्रॉपर कन्विक्शंस तो खैर बहुत दूर की बात है, केसेस ही जो हैं वो फाइल नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह एग्ज़ैक्टली के मतलब कानून ट्रांसजेंडर मसाइल कम्युनिटी को एक इनविजिबल एक तरह से देखते ही नहीं है उनकी तरफ। बल्कि बिल्कुल मैं ऐसे ही वेलकम है। करूँगी नीली और राणा को। जी, जी। नीली, थैंक यू सो मच, आपने हमें जॉइन किया। मेलर ने काफ़ी हमें एक डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन दी है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हमें बताए हैं। परपेट्रेटर के बारे में बताया कि कौन करता है ये जुर्म। आपसे मैं पूछूंगी, क्योंकि आप लाहौर में होती हैं और आप देखती रहती हैं इस तरह के केसेस, और आप हैंडल भी करती हैं पुलिस के साथ मीडिएशन भी, बातें, मतलब केसेस फाइल कराना, ये आपके मतलब आपने जिम्मेदारी उठाई हुई है अपनी कम्युनिटी के लिए। तो मुझे आप ज़रा सा बताइए कि आप क्या देखती हैं, किस तरह का क्राइम सबसे ज़्यादा होता है, और कौन होता है उसके पीछे, और क्या पुलिस का एटीट्यूड क्या होता है यूजुअली? मसला ज़री ये है कि जब पुलिस स्टेशनों में जो आपके मुहाफ़िज़ होते हैं, जब आपके साथ वही ज़ातियाँ कर रहे होते हैं, तो आप किसी और के ऊपर तवक्को क्या रखेंगे कि जो आपकी हिफ़ाज़त के लिए, आपकी माल और जान की हिफ़ाज़त के लिए पुलिस को आपके लिए हायर किया गया होता है, जिस रियासत में हम रहते हैं, अगर आपके साथ वही वायलेंस कर रही होती है, वही आपका रेप कर रही होती है, वही आपके साथ टॉर्चर कर रही होती है,
تو جب وہ ٹارچر کر رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کسی اور شہری کے اوپر یا اور ریاستی کے جو مطلب ہوتے ہیں لوگ انسان ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کہیں بھی چلے جاؤ ان کو کسی میرا زیادہ تر جو ورک ہے پولیس اسٹیشنوں میں، تو جب پولیس اسٹیشنوں میں جاؤ تو وہ پولیس والوں کو اپنے لا کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کون سا لا بنا ہے کون سا نہیں بنا. ہمیں انہیں جا کے سینسٹائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان کا لا ہے اور یہ وہ لا کہتا ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے تو نہیں چاہیے. ہماری جس ریاست میں ہم رہتے ہیں شرم آتی ہے کہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہماری کمیونٹی کے ساتھ وہی ذاتی کر رہی ہوتی جو ان کے محافظ ہونے چاہیے، جو ان کی مال جان کی حفاظت کرے، اور وہی ہمارے ریپ بھی کرے، ماریں گھسیٹیں پیسے بھی چھینے اور ہمارے گھروں میں آ کے شرابیں پی کے آ کے ہمارے ساتھ ریپ کر کے بھی جائے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب کوئی بھی لا بنتا ہے تو میرا خیال ہے چاہیے ریاست کو سب سے پہلے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو وہ لا کے بارے میں پڑھانا، اس کی BCC کرانا، اس کو سینسٹائز کرنا اس لا کے بارے میں. یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے جو نہیں پوری ہو رہی. تو میں کہتی ہوں جتنی دیر ذمہ داری نہیں پوری ہوگی ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اب تو خیر ٹارچر کا جیسے لا بن گیا تو اب کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کے اوپر سے مگر بہت ساری چیزیں اس لا کے اندر بھی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی. جس طرح مطلب سائیکالوجسٹ ہونی چاہیے، اس میں آپ کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں تھی کہ آپ کا کس طرح سے آپ کے ساتھ ٹارچر ہو سکتا ہے، دماغی، ذہنی، جسمانی، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. لا تو بن گیا مگر لا کے اندر چیزوں کو ڈالنا بہت ضروری تھا جو نہیں ڈالی گئی ہمارے مطابق. دیکھیں لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں، عام طور سے لوگ یہ اس بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے کہ ایک ٹرانسجینڈر کو بھی، خواجہ سرا کو بھی ہاؤسنگ کا کتنا بڑا پرابلم ہے. اور یہ ہم مطلب ٹیکن فار گرانٹیڈ والی بات ہوتی ہے کہ ہاں رہ رہا ہوگا کہیں، لیکن ایکچولی مطلب ریالٹی یہی ہے کہ جو ڈیلی لائف میں ہم جس طرح سے آپ کہیں گے مین اسٹریم کمیونٹی جس طرح سے رہ رہی ہے اس طرح سے ایک ٹرانسجینڈر نہیں رہ رہا. KP کی طرف ہم جائیں گے. آرزو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، ایک ہوتا ہے بیلا کلچر جس کے بارے میں اب آپ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں گی ہماری آڈینس کو بھی، اور مجھے بھی، میری بھی تھوڑی سی نالج میں آپ اضافہ کریں. بیلا کلچر آئی تھنک وہ لوگ انوالو ہوں گے جو تماش بین جن کو جیسے جو پرفارمنسز دیکھتے، اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا. کیا ہوتا ہے بیلا کلچر؟ ایک تو یہ، دوسرا ان کی کیا انوالومنٹ ہے، مطلب اس بیلا کلچر کی کیا انوالومنٹ ہے وائلنس کے اندر؟ جی سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹی میں مجھے شامل کیا، اور سب کو السلام علیکم. بیلا کلچر کے حوالے سے میں یہ بتا دوں گی آج کل جو خیبر پختونخوا کے اندر جو چل رہا ہے. پہلے ہمارے کچھ تماشبین ہوتے تھے جن کے ساتھ ہم وہ آتے تھے فنکشنوں پہ، پیسے گرا دیتے تھے، کوئی مورت سے کچھ ڈیمانڈ کرتے دیتے، اگر وہ نہ منع کر دیتی تو اس کو اٹھا کے ان کے ٹینٹ کروانا، ان کی ننگی ویڈیو بنانا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کروانا، وہ زور زبردستی کروا دیتے تھے. وہ تو چلو ان کا ایک تماشبین ہوتا تھا، لیکن ابھی ان لوگوں کو دیکھ کے جو ہے اب ایک کنگ گروپس بنے ہوئے ہیں، اور وہ کنگ گروپس وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے وہ تماشبین، جبکہ یہ ٹرانسجینڈر جو کہ معشوق ہوتی ہیں یا ان سے پیسے کما لیتی ہیں یا بعد میں ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تو وہ آگے سے دوسرے بیلے کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ تیسرے کے ساتھ مل جاتا ہے، تیسرا چوتھے کے ساتھ، اور اس طرح کنگ گروپ بن جاتا ہے. اب میرے ساتھ کسی بندے کا نہیں لگتا تو آگے سے دوسرا بندہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے اس کے چیلے کے ساتھ بھی بیلا خانی کرنی ہے، چلو میں تمہارے ساتھ مل کے ان کے لیے ایک ہو جاتے ہیں. آگے سے پہلے مورتوں کے ایک اتفاق ہوتا تھا، ایک بات پہ کھڑے ہوتے تھے، کانفرنس ہوتا تھا، پروٹیسٹ ہوتا تھا، ایک بندہ ہوتا تھا، اس کو گرفتار کر کے جو ہے ہم ان کو سزا دے دیتے تھے. آج کل مورتوں کا اتفاق نہیں ہے، اور سارے بیلے جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، سارے بیلے ایک کنگ گروپ بن چکے ہیں، اور پشاور میں اس ٹائم 4 گروپس ایسے بنے ہوئے ہیں جو کہ ان کی وجہ سے کوئی بھی کوئی حرکت، کوئی بات نہیں کر سکتا. اگر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے 10 لاکھ دو تو اس کے بعد 50 5 پہ یا 3 یا 2 لاکھ پہ ضرور ختم ہوتا ہوگا. اگر وہ آپ نہ دے تو فوراً وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے، فوراً آپ کے چیلے اٹھا لیتا ہے، فوراً آپ کے گرو کے گھر پہ جاتے بےعزتی کرواتے.
فوراً وہ مجھے جو ہے کالز لگا لیتا ہے کہ آپ ان کے پریزیڈنٹ ہیں، میں نے اس ٹرانسجنڈر کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ بیچ میں نہیں آئیں گی، اگر آپ آئی، آپ نے اس کا آواز اٹھایا، آپ نے کانفرنس کروایا، آپ نے پروٹیسٹ کروایا، آپ نے ایس ایس پی آپریشن تک بات لے کے گئی، آپ تانے پہ اس کے ساتھ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے گئی، اور آپ کی ایک نوبت بھی میرے سامنے آئی تو میرا اس کے ساتھ کام ختم، آپ کے ساتھ شروع۔ پھر ٹیم بنانے کا، انویسٹیگیشن کرنے کا پھر کیا فائدہ؟ جب ایک دو 3 مہینے سے ہم لگے رہتے ہیں، آپ سے ڈسکس کر رہے تھے، میں لے کے چلوں گی پشاور کا ابھی اس واقعے کو، جو نامی گرامی خواجہ سرا ہے، ڈولفن ایان، یہ نینا خان اور یہ حسینہ پٹانی، ان کا یہ والا کیس جو ہے، اس میں 7 ایف آئی آر میرے ساتھ درج پڑے ہوئے اس کیس میں، اور وہ 7 کیسز میں ایس پی پشاور کاشف تک گئی ہوئی ہوں، ایس پی سٹی عتیق شاہ تک گئی ہوئی ہوں، ڈی ایس پی فداد صاحب تک گئی ہوئی ہوں، اسی چور تقریباً 4 کے 5 اس میں ان کو بھی پتا ہے، اور وہ کیسز اتنا لمبا پروسیس چل رہا ہے کہ ہمارے لیے جینڈر ایکوالٹی بیس پہ جو ہے عائشہ، ایک یہاں پر عائشہ گل میم ہے جو کہ وہ ہمارے لیے خاص اس کیسوں کے لیے منتخب ہوئی ہے، اور ان کو یہ کہا بھی گیا ہے میٹنگوں میں کہ آپ یہ کیسز دیکھ کے آپ آرزو کے ساتھ بات کریں، جو کیسز سیریس ہو آپ ان پہ قانونی کارروائی سخت طریقے سے کریں۔ لیکن میں آپ کو اسکرین شاٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ ان تک ایس ایس پی پشاور کاشف صاحب تک یہ 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے یہ چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ واٹس ایپ یہ چیٹ میرا پڑا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہوں، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب مجھے پرسوں انہوں نے بلا دیا، اور وہ بھی تب 4 بجے بلا دیا جب ان لوگوں کے اوپر فائرنگ ہوئی، ہسپتال میں 3 دن علاج میں ان کے ساتھ میں در پدر رولتی پھرتی رہی اور ذلیل خوار ہوتی رہی۔ جب ان کا سارا سب کچھ کروا کے میں فارغ ہوئی تو 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا۔ ابھی اس میں ایک ٹیم منعقد کروا دیا جس میں ڈی ایس پی صاحبان ہیں، ٹیچو صاحبان ہیں، ایس پی سٹی صاحب ہیں، اور انہوں نے ایک ٹیم منعقد کروایا انویسٹیگیشن کے لیے، اور ابھی اس کے کیس پہ قانونی کارروائی شروع ہو گئی۔ تو جب میں الارج پہنچی تو میں یہ بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ وہاں پر ڈی ایس پی صاحب آیا اور ایس ایچ او صاحب آیا، تو وہ مجھے کہہ رہے آرزو آپ بتا دیں، ہاں آپ بتا سکتی ہے کہ ان لوگوں کو کس نے شوٹ کروا دیا؟ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا آپ بتا دوں، یہ میڈیا بھی کڑی ہے، سارے لوگ کڑے ہیں، میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا ہے؟ انہوں نے بولا یہ کیا بکواس کر رہی ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، آپ لوگوں نے اس وجہ سے کیے کہ 1.5 مہینے سے ایس ایس پی آپریشن یہ مورت آتی رہی جاتی رہی، آپ کو بتاتی رہی کہ مجھے تھریڈ مل رہی ہے، مجھے تھریڈ مل رہی ہے، لوگ مجھے شوٹ کر رہے ہیں، اور پھر 7 ایف آئی آروں میں اس کے اسٹوڈنٹوں کے گھر پہ جو ہے فائرنگ ہوئی، اس کے سارے گیٹس لگ گئے، سارا ساز و سامان ان کا خراب ہوا، ان کے گھر کے اندر گھس کے ان کے چیلوں کو مارا، ان کے اسٹوڈنٹس کو، پھر سریعام دن دہاڑے ان کے ڈیرے پہ فائرنگ ہوئی نینا خان کے، پھر ان کی دوسرے دن ایک اور چیلے کو اس کو اٹھایا، ان کو مارا پیٹا، ان کے گھر کے سارے برتن توڑ دیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایس ایس پی پشاور کہاں پر تھے اس ٹائم؟ تو مجھے حیرانگی ہے اس بات پہ کہ ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، یا یہ لوگ کام نہیں کر رہے، یا ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پشاور سے بھاگ جائیں اور یہ پشاور خالی ہو جائے ان لوگوں سے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا پرسوں میں ادھر گئی تھی لاہور سے، ایک سونیا ناز ہماری ایک بہن آئی ہوئی تھی جو کہ ہوپ میں وہ کام بھی کر رہی ہے، ایک ڈاکومنٹر ہے، انہوں نے کچھ اپنی طرف سے فوڈ پیکج لائے تھے، وہ میں گئی تھی 4 سدہ، یہاں پر ایک گاؤں علاقہ ہے، وہ میں تقسیم کر رہی تھی، میں ایک ٹرانسجنڈر کے گھر پہ گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میم کہ آج کل فنکشنوں کا حالات بہت خراب ہے، اور وہ سونیا میم کے سامنے وہ بات کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہہ رہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب فنکشن پہ ہم نہیں جا سکتے، راستے میں ہمارے ساتھ حادثات پیدا ہوتے ہیں، تو میں مجبوراً یہاں پر سیکس کے لیے لوگوں کو بلاتی ہوں، میں ان کے ساتھ سیکس کرتی ہوں۔ کہہ رہے آگے سے ایک بندہ آیا تو اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے وہ بات شات کی، کر رہا تھا کہ پولیس کے لوگ آ گئے ان کو اور مجھے ساتھ میں تانے لے کے چلے گئے، پھر تانے میں بند کروا دیا۔ اب پولیس والا ان سے کہہ رہے، ویڈیو بنا رہا ہے پولیس والا 4 سدہ کا، کہ اچھا آپ جب سیکس کرتے ہو تو آپ کس طرح کرتے ہو، کہ کون سے طریقے سے کرتے ہو، کون سا ٹیوب استعمال کرتے ہو، کتنا ٹائم آپ کرتے ہو سیکس؟ تو پھر ان کی یہ باتیں سن کے میں اس تانے میں گئی، اس پولیس کو میں نے خوب سنایا، جب اس کے پیچھے اور مورتیں گئی تو انہوں نے کہا کہ آگے سے ٹرانسجنڈر یہ بول رہا ہے، تو میں اتنے غصے میں گئی، اور آگے سے وہ والا پولیس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی، دوسرا پولیس تھا، ان کو میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کیوں آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، آپ لوگ ہمیں مذاق سمجھا ہوا ہے، آپ لوگ ہم انسان نظر نہیں آ رہے، آپ لوگ کے ساتھ اگر ایک اچائی نہیں ہو سکتی مورت کے ساتھ، اگر آپ کو پتہ کہ سیلاب آیا ہوا ہے، اس کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، تو وہ مجبوراً یہ کر رہی کہ ادھر کیا فنکشن ہوں گے جو علاقہ سیلاب زدگان سے متاثر ہوا ہو،
تو میں نے کہا اس مورت کو اگر جس طرح عام لوگوں میں کھانا پینا ہوتا ہے، ان کو راشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح مورتوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے ان کو بالکل یہ بول دیا کہ ایک تو اس مورت کو یہ تو متاثر ہو چکی، ان کا سامان گھر سارا متاثر ہوا، اوپر سے وہ فنکشن کے لیے جا نہیں رہی. تو اگر وہ اس طرح ہے تو آپ ان کو تانے پہ لا کے ایک رپورٹ درج کروائے، آپ ان کو سمجھائے کہ سیکس نہ کرے، آپ ان کو دلازہ دے، کوئی اور بات کرے. لیکن یہ تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس سے ویڈیو بنا رہے، ویڈیو میں کبھی وہ اس طرح ہو رہی ہے، کبھی اس طرح ہو رہی ہے کہ ہاں میں اس طرح کرتی ہوں، میں اس طرح کرتی ہوں. وہ بھی جان بوجھ کے غصے میں آ کے وہ مورت اس کو بتا رہی ہے کہ کیوں ہم جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو آپ کون ہوتے کہ ہم آپ سے ڈریں گے؟ آپ کے سامنے ہم نہیں بتائیں کہ ہم یہ نہیں کر رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو ہوا کیا ہے. یہاں پر ہائی کورٹ پہ میں یہ کرشمہ نامی ایک ٹرانسجنڈر ہے، ان کے کیس میں گئی. آپ یہاں پر میں جس طرح یہ نیلی رانا نے جی ابھی بتا دیا کہ ہماری سیکیولوجسٹ کے حوالے سے 2018 ایکٹ میں کچھ ایڈ نہیں کروایا گیا. تو میں یہ بتا دوں کہ میں مینٹلی طور اس بات سے اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ میں یہاں پر ہائی کورٹ پہ گئی تھی، ایک کیس میں تاریخ کے لیے گئی. اب میرے ساتھ 3 ٹرانسجنڈر ہے اور ایک میں ہوں. جیسے ہم انٹر ہو رہے تھے تو آگے سے جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ مجھ سے پوچھا ہے، اس نے نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی ہے. اور ابھی میں فیمیل کی جو روم ہے وہاں پر چیکنگ کے لیے جا رہی ہوں، وہ مجھے کہہ رہے ادھر نہ جائیں، آپ سیدھا آ جائیں. اب جب سیدھا میں جانے لگی، جو مردوں کا جو لائن تھا وہ کہہ رہے آپ اس پہ آ جائیں. پھر میں ادھر جانے لگی. اب اندر میں انٹر ہو رہی ہوں، انہوں نے بلا وجہ بلا پوچھے وہ انہوں نے میرا جو فگر ہے، میرا چیسٹ ہے، ان کو ٹچ کیا. تو میں نے خوب اس کو ایک تپڑ لگایا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. جب میں ادھر چیکنگ کے لیے جا رہی تھی تو آپ نے اس وجہ سے مجھے ادھر بلا دیا کہ آپ مجھے ٹچ کرے. کہہ رہی نہیں آپ تو مرد ہو، آپ تو کوئی فیمیل نہیں ہو، آپ تو بنے ہوئے ہو. تو یہ ان کی بات تھی. آگے سے اتنا رفڑا اس جگہ بنا کہ وہ ڈی ایس پی صاحب آیا، انہوں نے اس کو ایک دو سنایا اور سیکورٹی گارڈ کو کہہ رہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی پریزیڈنٹ ہے، آپ جانتے نہیں ان کو، آپ نے بہت غلط کیا. تو پھر جب میں اندر گئی مطلب تو جب میں نے ٹرانسجنڈر جی کمیونٹی کے پریسیڈنٹ کے ساتھ جب اس طرح ہو رہا ہے تو ہاں پھر میں اسی بات مطلب پہ آ دوسرے رہی لوگ ہوں. کے ساتھ حالانکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ڈی آر سی ممبر ہو کے بھی وہاں پر جو فیصلے کرتی ہوں، جو بندے لکھ کے بھی دیتے ہیں کہ ہم آئندہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کریں گے، وہی بندے دوبارہ کرتے ہیں. تو میں جی اتنی تنگ آ چکی ہوں کہ میرے ڈی آر سی ہونے کا، ممبر ہونے کا تو کوئی مطلب ہوا ہی نہیں. وہاں پر ججز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میں بھی جج کی سیٹ پہ میں بھی بیٹھی ہوتی ہوں، میں بھی بات سنتی ہوں، فیصلے میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں، ہماری سائن بھی شامل ہوتی ہے. لیکن ظاہر میم آپ یقین مانیں کہ اس فیصلے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی جا رہی ہے اور یہی لوگ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں. پشاور میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نہیں ٹرانسجنڈر کو آرزو ایکسپٹ ہے، نہیں کر رہے. بالکل جی بالکل یہ تو آئی تھنک پورے پاکستان میں یہ اس طرح کا ایشو ہے. پشاور میں بالکل. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن اب میں میلر کی طرف واپس آتی ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کی روٹس کیا ہے سوسائٹی کے اندر، کیوں اتنا وائلنس ٹرانسجنڈرز، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کے ساتھ بھی اسی طرح کا سملر وائلنس ہوتا ہے. مگر آئی وڈ سے کہ ٹرانسجنڈر شاید زیادہ ولنریبل ہوں گے، اور اب جو فلڈز آئے ہیں اس کے حوالے سے تو اور بھی زیادہ ولنریبلٹی ہوگی ان کی، ہو گئی ہے بلکہ. تو سوشلی جی کیا روٹس ہیں، سائیکولوجیکلی کیا روٹس ہیں جو آپ دیکھتی ہیں لوگوں میں، کیوں ہے اتنا وائلنس، ٹرانسجنڈر ریزنٹمنٹ کیوں ہے اتنی؟ سر یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور بہت پیچیدہ سوال بھی ہے. میرے حساب سے تو جو اس کا ایک ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے وہ ایک پدر شاہی نظام ہے، ایک پیٹریارکی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی نسوانیت کو، چاہے وہ کسی بھی جسم میں کیوں نہ موجود ہو، اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. ٹرانسجنڈر افراد کے ساتھ خاص طور پر یہ اتنی ایکسٹریم وائلنس ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ پہ میں آپ کے سامنے آج بات کرتی ہوں، اور وہ ہے ان انوائرمنٹ آف امپیونٹی. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص کو پتا ہو کہ اس کے کسی بھی قسم کے تشدد کرنے پر، اس کے وائلنس کرنے پر اس کو کسی کانسیکوینسز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو وہ زیادہ انکریج ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک واضح سی مثال میں پیش کرتی ہوں، اور یہ نیلی جی نے اور آرزو جی نے جو ابھی بات کی اس سے کنیکٹ کرے گی. میرے خیال میں پاکستان کی تمام تر عوام جو ہے وہ ایک ٹرانسجنڈر پرسن کے نام سے بالکل واقف ہوگی، جن کا نام تھا علیشا. 2016 میں پشاور میں یہ رہتی تھی. 2016 میں ان پہ جو ہے وہ بیلوں کی گینگ نے جو ہے وہ ان میں سے لوگوں نے ان پہ اٹیک کیا تھا، ان کو گولیاں لگی تھی اور ان کو ہسپتال لے جایا گیا.
अस्पताल में लेके जाया गया तो वहाँ पर जो है लोगों ने ताने कसे, मजाक उड़ाया, कभी उनको मर्द वार्ड में लेके जा रहे हैं, कभी फीमेल वार्ड में लेके जा रहे हैं, और फिर आकर उनको एक बाथरूम के बाहर स्ट्रेचर के ऊपर उन पे जो है वो ऑपरेट किया। अल्लाह को उनकी जान प्यारी हो गई और वो जो है वो एक आध दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकी। इस केस के अंदर जो है 2 गिरफ्तारियां अमल में लेकर आई गई थी। पहली गिरफ्तारी जो थी, दोनों रिलेटेड जो है सस्पेक्ट्स थे और उनका ताल्लुक एक नामी ग्रामी ग्रुप से ही था। तो उनको उनमें से एक को जो है वो 2018 में रिहा कर दिया गया सेशंस कोर्ट से, और फिर दूसरे को 2000, हालांकि उनको सजाए मौत सेशंस कोर्ट से सुनाई गई तो हाई कोर्ट में जाकर उनको 2020 में जो है रिहा कर दिया गया। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि पुलिस ने अलीशा की स्टेटमेंट को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया और इस केस में उन्होंने एविडेंस को सही तरीके से इकट्ठा नहीं किया। तो ये टेक्निकल कुछ फॉल्ट्स की वजह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो खराब हो गई। अब वो इन्वेस्टिगेशन जब खराब हुई तो प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है वो बना ही नहीं सकी, और जो सस्पेक्ट्स थे उनके वकीलों ने टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आर्ग्यू करके उनको रिहा करवाया। ये जो आपको आरजू जी ने खास तौर पर और नीली जी ने आपको एक पूरी सूरत हाल बताई है जिसमें कम्युनिटी पर बारहा इस तरह की वायलेंस होती है, तो उसके पीछे मेन वजह ये है कि उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो कानून उन पे अप्लाई ही नहीं करता है और वो कानून के शिकंजे में आ ही नहीं सकते, अगर आ गए तो वो बच जाएंगे। This contributes to creation of an environment of impunity for the perpetrators and an environment of fear for transgender people, क्योंकि उनको कानून का सहारा तो बिल्कुल भी है ही नहीं। इस तरह के कई हमने केसेस देखे हैं। नाजो का केस था जो कि बहुत मशहूर हुआ था, पेशावर में ही जो है उनके जो कातिल था वो बाकायदा उनके जिस्म के टुकड़े शॉपरों में लेकर जो है वो बाजार में पकड़ा गया था, और वहाँ पर फिर उनको जो है वो उनकी फैमिली ने एक सेटलमेंट करके, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके जो है वो ब्लड मनी पे करके जो है उनको रिहा कर दिया, माफ़ कर दिया ना। तो अक्सर जो इस तरह के जो कत्ल के केसेस होते हैं उसके अंदर तो चूंकि मदई जो है वो फैमिली होती है, जबकि रियासत को होना चाहिए, मदई फैमिली होती है, तो वो कोई ना कोई जो है वो सेटलमेंट कर लेते हैं आउट ऑफ कोर्ट, और फिर जो है वो उनको परपिटेटर जो है वो रिहा हो जाता है। तो उससे ये होता है कि जो ये खास तौर पे बीला कल्चर की एक खास जो है ना वो एक उसमें ये चीज़ कंट्रीब्यूट करती है कि देखो मेरे पे कितनी एफआईआर्स है, मुझे तो कोई कुछ हाथ भी नहीं लगा सका, तो उससे उनकी जो एक जो है ना वो बदमाशी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। शेर बन के घूम रहे होते हैं। वो ट्रांसजेंडर लोगों को बार-बार रिपीटेडली जो है वो वायलेंस का सामना वायलेंस करते हैं उनके ऊपर। ये जो रीसेंट केस है डॉल्फिन अयान का, हसीना पठानी का, हसीना पठानी पे दूसरी दफ़ा अटैक हुआ है। इनके घर पर बाकायदा जो है वो फायरिंग की जाती थी। तो उस तमाम ये एस्केलेट किया है केस, ये सडनली नहीं हुआ, इसके पीछे पूरा एक पैटर्न मौजूद था, और उस पैटर्न को बाकायदा तौर पे ना रियासत देखती है, ना देखना चाहती है, और ना ही उस पे एक्शन लिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत शय मिलती है और वो बार-बार इस वायलेंस को रिपीट करते हैं। आपका सवाल का बहुत आसान तरीके से अगर मैं जवाब दूँ और एक जुमले में दूँ, तो ये है कि ख़वातीन की रियासत ने कुछ हद तक ओनरशिप ली है। यहाँ पर शेल्टर हाउसेस मौजूद हैं, ख़वातीन के साथ एक ऑनर का कॉन्सेप्ट बहुत मौजूद है, जिसकी वजह से जो है अगर कोई वायलेंस का केस होता है, तो उसमें कुछ हद तक खौफ मौजूद होता है और उसको प्रॉपर्ली देखा जाता है। कुछ हद तक, लिमिटेडली आई वुड से, नॉट कंप्लीटली। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए वो भी मौजूद नहीं है, ओनरशिप नहीं है, ना फैमिली की ना स्टेट की, तो उसकी वजह से जो है कोई सीरियसली इन केसेस को लेता नहीं है। आपको गिरफ्तारियां भी नजर आ जाएंगी लेकिन कहीं भी आपको कन्विक्शन नजर नहीं आएंगे। ठीक। और आप जो कह रही, मैं जो पूछना चाहती थी रिजेंटमेंट के बारे में कि ये रिजेंटमेंट के लोडिंग कहाँ से आती है, तो इसके हवाले से मतलब क्या वजह, आप क्या समझती हैं? देखें, इसका बुनियादी मेरे नज़दीक जो एक वजह है वो है हेट्रेड ऑफ फेमिनिटी, यानी कि निस्वानियत से किसी भी शक्ल में जो है वो नफरत करना। अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे मुआशरे में मर्दानगी का एक ये मॉडल सिखाया जाता है कि जिसमें आपने इमोशन लेस होकर और एक ख़ास किस्म की स्टोइकनेस दिखानी है, जिसमें आपका जिसको आम तौर पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहा जाता है। तो उसकी साइकोलॉजिकल लेवल पे इम्पैक्ट आई वुड से कि ये होता है कि आप अपने अंदर से तमाम तर जो निस्वानियत से एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उससे आप नफ़रत करना शुरू कर देते हैं।
اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس شخص میں یہ چیز نظر آتی ہے، آپ اپنی وائلنس چونکہ وہ آپ اپنے اندر اپنے آپ پہ کر رہے ہیں، چونکہ آپ پہ ہی ہوئی تھی، آپ وہی والا سائیکل کسی اور پہ بھی ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی سائیکولوجیکل جو ہے نا اس کی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے نہ صرف خواتین پر بچوں پر بلکہ ٹرانسجنڈر جو خواتین ہیں خاص طور پہ ان کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے بڑے کنسائز طریقے سے اس کا جواب دیا۔ آرزو، آپ سے میں بس آخری ریپ اپ مانگوں گی اس موضوع کا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، مطلب 1 منٹ میں ذرا سا تھوڑا سا ریپ اپ کر کے مجھے بتا دیجیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں تو کہہ رہی ہوں ہر ضلع میں ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اس میں ٹرانسجنڈر کو بھی انوالو کرنا چاہیے، پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی، وفاقی محتسب کو بھی، لائرس کو بھی، اور یہ پورا اس طرح ایک ٹیم بنانی چاہیے۔ تو جس کی طرف سے کوئی مسئلہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم اس بیس پہ کوئی حل کرنے کی کوئی بات کرے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا کوئی ایسا ادارہ جو آگے کوئی ڈونر سے بات کرے کہ وہ ان کو ایک ایسا پروجیکٹ دے کہ وہ ہر ضلع پہ جائے اور اسی طرح ایک ٹیم بنا دے، چاہے وہ کراچی میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، لاہور میں ہو، پنڈی میں ہو، اسلام آباد میں، اس طرح جتنے بھی ضلع ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، تو سب جگہ پہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں ٹرانسجنڈر موجود ہے اور سب کے ساتھ یہی ایشو چل رہے ہیں۔ تو ہر جگہ پہ اس طرح ایک ٹیم بنانی چاہیے جس میں ہر قسم کے لوگ، ہر طبقے سے لوگ موجود ہو جائیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ میلب، آرزو اور نیلی جو کہ ابھی موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن آپ لوگ تینوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے، اور اس موضوع میں اتنا کمپلیکس ایشو ہے یہ کہ ایک ویبینار میں بھی یہ ساری باتیں نہیں ہو سکی جو کہ آپ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں۔ کچھ ایسے پوائنٹس جو میں نے گیدر کی آپ لوگوں سے، ایک تو یہ کہ ٹریننگ ہونی چاہیے پولیس کے اندر، لا انفورسمنٹ کے اندر، جو آپ کے اسٹیٹ ہے اس کو اونرشپ لینی چاہیے ٹرانسجنڈرس کی، اور ٹرانس کمیونٹی، چاہے وہ خواجہ سرا ہو، چاہے وہ ٹرانس ویمن ہو، ٹرانس مین ہو، ہر جینڈر کو، مطلب ایک صرف ویمن نہیں آتی اس میں بلکہ اور بھی لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لا اگر بنانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں ہم، تو آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ بی آن دا ٹیبل انکلوڈنگ دا ٹرانس کمیونٹی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پوائنٹ آف ویو آپ کا آ جاتا ہے، تو کوئی اس میں سے سبٹریکٹ نہیں ہوتا، ایلیمنیٹ نہیں ہوتا۔ یہ کچھ چیزیں میں نے گیدر کی آپ لوگوں کے ڈسکشن سے، اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔